ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتموہ ومن كذب عني علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرو۔ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور حوالہ حدیث پاک کا کبھی قرآن کریم کا دے دیتے ہیں، کبھی شریعت کا یہ حکم ہے، کبھی یہ طریقہ ہے۔ اس کے پیچھے اپنے مقصد کا حصول ہوتا ہے، دنیاوی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں بہت احتیاط کرو۔ سب سے زیادہ احتیاط میں اس بات میں کرو اور صرف وہ الفاظ آگے بیان کرو جن کا تمہارے پاس علم ہے، یقینی علم ہو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو آگے بیان کرو۔ یہ محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر حدیث کے بعد او کما قال رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں یا جیسے حضور نے فرمایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی احتیاط کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کہیں زیر و زبر، کہیں کسی حرف کا اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ کی گرفت نہ آئے۔ اور فرمایا یہ بات جان لو، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا۔ یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے، جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو علماء حق اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، وہ وہی بیان کرتے ہیں جو انہیں متقدمین سے عطا ہوتا ہے، ملتا ہے، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے، بندہ جب دنیا کا اسیر ہوتا ہے تو اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے احادیث کا یا بعض قرآنی آیات کا سہارا لیتا ہے جو ان کی مراد نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ مراد آگے بیان کر لیتا ہے۔ تو ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا اس نے تو مجھ پر جھوٹ بولا، اور جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کی جگہ جہنم ہے، وہ اپنی جگہ جہنم میں تلاش کرے۔ یہ ایک سبب ہی اس کے جہنم جانے کے لیے کافی ہے۔
ابن ماجہ نے روایت کی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں انہوں نے اتقوا الحدیث کے الفاظ بیان نہیں فرمائے، یہ ارشاد کیا الا ما علمتم، یعنی وہ بات کہو جس کا تمہارے پاس یقینی علم ہو، کسی اپنی غرض کسی اپنی لالچ کے لیے حدیث کا حوالہ نہ دو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائه فلیتبوأ مقعده من النار، وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، رواہ الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات اس حدیث میں بھی ارشاد فرمائی، انہی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق جو متقدمین کا جو ایک دائرہ کار ہے اس کے خلاف کوئی بات کی، ایسی باتیں ایجاد کر لیں جو متقدمین سے وراثت میں نہیں آ رہی، کیونکہ دین موروثی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سیکھا، ان سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین سے، ان سے علماء حق نے اور اکابر نے، امت نے نسلاً بعد نسلاً دین حضور کی سکھائی ہوئی بات کا نام، اپنی طرف سے گھڑ لینے والی بات کا نام دین نہیں ہے۔ اور جتنے فرقے بنے ہیں اسلام کے نام پر، ہر فرقے کے داعی کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن ایک ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم میں کتنے فرقے بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کے معنی اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم جس طرح قرآن کے الفاظ پہنچانا فرائض نبوت میں سے ہے، اسی طرح اس کے معنی متعین کرنا، اس کی تفسیر سمجھانا بھی منصب نبوت میں سے ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب ہے کہ آپ لوگوں پر واضح فرمائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، کیا مفہوم ہے اس کا۔ تو اس دائرہ کار کے اندر تشریح کرنا یہ تو مبارک ہے، لیکن اپنی تفسیر و تشریح میں کوئی ایسی بات داخل کر دینا جو متقدمین کے ارشادات سے متصادم ہو، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ تو اسی حدیث کی تائید ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو وہی بات یہاں آ گئی کہ جو اپنی مرضی سے تعویل، ہاں فروع میں تشریحات میں اختلاف کا ہونا، وہ ایک بات کے کئی پہلو ہیں، وہ مبارک ہوتا ہے، سارے پہلو زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کریم میں بغیر علم کے بات کہی، وہ جانتا نہیں، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، محنت نہیں کی، سمجھتا نہیں، اور قرآن میں اپنی رائے سے بات کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ مجھے ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا، اللہ معاف فرمائے، میں مبہوت رہ گیا کہ لوگ کیا کہتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں۔ سورہ حشر میں ایک آیت کریمہ ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ کے رہنے والے اور جنت کے رہنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب جو بندہ مجھے کہہ رہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، یہ کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے،
وہ کہتا ہے یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے آدھے صحابی دوست ہیں آدھے جنتی ہیں. وہ اصحاب الجنہ اصحاب النار سے اصحاب النبی مراد لے رہا تھا. تو تم ہی بتاؤ کون کون صحابی دوزخ میں جائیں گے, کون کون جنت میں جائیں گے. میں نے کہا تمہارے ساتھ بات کرنا شرعاً حرام ہے, تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی. اتنی جہالت کا کیا جواب ہے؟ جواب جاہل ہاں باشد خاموش. صرف لفظ اصحاب سے, حالانکہ اصحاب الجنہ جنت کے رہنے والے لوگ, اصحاب النار دوزخ کے رہنے, وہ اس سے مراد اصحاب النبی لے رہا تھا کہ آدھے صحابی دوست ہیں آدھے جنتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کے معنی جو کرے گا فرمایا وہ اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے. وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائه وأصحابہ فقد اخطأ. رواہ الترمذی وابو داؤد کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. فرمایا ایک اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, اپنی غرض کے لیے, اپنی رائے سے قرآن کا حوالہ کوئی معنی بیان کرتا ہے, اور اتفاقاً قرآن کا معنی ہوتا وہی ہے, لیکن اس کا مقصد قرآن کا معنی سیکھ کر, حاصل کر کے, سمجھ کر کے آگے بتانا نہیں. اس کا مقصد وہ معنی بیان کر کے اپنی کوئی خواہش پوری کرنا ہے, اور وہ معنی جو اس نے گڑھا وہ ہے صحیح ہے, صحیح معنی فرمایا پھر بھی وہ گناہگار. اس نے قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا, اور صحیح ہو گیا تو اتفاقاً ہو گیا. اس نے تو تحقیق نہیں کی کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس نے تو اپنی, آج بات بات پر لوگ قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں, بات بات پر قرآن کو گواہ کر کے کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا یہ بہت زیادتی ہے. اگر کسی نے اپنی رائے سے, اپنی پسند سے ایک معنی قرآن کا پیش کر دیا, اور حسن اتفاق سے قرآن کا معنی ہے وہی, وہ صحیح بھی ہے, فرمایا لیکن اس نے ظلم کیا. اس کا مقصد حق بیان کرنا نہیں تھا, بلکہ قرآن کے معنی سے کوئی غلط مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے, لہذا اس نے جرم کیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء فی القرآن کفر المرء فی القرآن کفر. رواہ احمد. قرآن کریم میں جھگڑا کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے, کفر کی علامت ہے, یہ کافروں کا کام. اس لیے کہ دین میری یا آپ کی رائے سے دین کا معاملہ طے نہیں ہوگا کہ میں اصرار کروں اس کا یہ مفہوم ہے, آپ اصرار کریں یہ حق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مفہوم بیان فرمایا. جو پہلے دین کے, اسلام کے, قرآن کے, حدیث کے جو پہلے گواہ ہیں, انہوں نے اس کا مطلب کیا سمجھا. حجۃ الوداع پر اہل علم کے مطابق کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی, اور سارے تو حج پر نہیں آئے ہوئے تھے. پھر کسی گھر کے سارے افراد بھی نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد نبوت میں لاکھوں تک تھی. یہ لاکھوں گواہ ہیں نزول وحی کے, نزول قرآن کے اور حضور کے ارشادات کے. انہوں نے لفظ قرآن کا حضور سے سنا, پھر اس کے معنی, اس کی تشریح حضور سے سنی, سمجھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ تم نے ٹھیک سمجھا اور یہ جو عمل کیا یہ درست. اب یہ دلیل ہے کہ قرآن کے اس جملے, اس آیے کریمہ, اس لفظ سے مراد کیا ہے.
اس سے ہٹ کر کوئی جھگڑا کرتا ہے نہیں یہ نہیں میں مانتا، یہ ماننا ہے، میں یہ نہیں مانتا، یہ ماننا ہے، فرما یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ تو کفر کی علامت۔ مومن تو سمعنا و اطعنا، مومن کو ثبوت چاہیے کہ واقعی یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، واقعی صحابہ کرام اس بات کے گواہ ہیں، اس کی جانچ کرنا درست ہے، یہ جاننا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے پھر جو نہیں میں تو میرے سمجھ کے مطابق ایسا نہیں ایسا فرمایا، یہ کفر۔ بات پھر کر وہیں جاتی ہے کہ ایسا کوئی کیوں کرے گا جب وہ قرآن یا دین کا حوالہ دے کر کوئی دنیا مقصد حاصل کرنا چاہے گا تو وہی شخص کرے گا جس کا مقصد اللہ کا دین پہنچانا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ اس میں وہ اپنی بات داخل کرے۔ ایسے لوگ ہی کرتے ہیں جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر۔ وعن ابی عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتداورون فی القرآن فقال انما ہلک من کان قبلکم بہذا ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض انما نزل کتاب اللہ لیصدق بعضہ بعضا فلا تکذبوا بعضہ ببعض فما علمتم منہ فقولوا ما جہلتم فکلوہ الی عالمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا صحابی تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان سے ان کے والد گرامی نے سنا، ان سے سن کر وہ حضور کا ارشاد علی بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کی کسی بات پر جھگڑے کی طرح بحث کر رہے ہیں، یہ نہیں یہ ہے، دوسرا یہ نہیں یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں اسی وجہ سے ہوئیں کہ احکام الہی میں بحث کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، یہ مقصد نہیں یہ ہے، یہ جو اللہ کے نبی نے اس کی تعیین فرما دی وہی مراد، اس پہ کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا اللہ کی کتاب ہی میں سے اللہ کی کتاب کی تردید نہ ڈھونڈو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے دوسروں کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے۔ کتاب اللہ کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تائید کرتا ہے، پہلی کتابوں کی تائید کرتا ہے تو اپنی باتوں کی تکذیب کر سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جو قرآن میں جھگڑا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ ارشاد فرمایا بس جو تم جانتے ہو وہ کہو، جو صحیح خبر، جس بات کا صحیح علم مستند طریقے سے تم تک پہنچا وہ بیان کرو، جو نہیں جانتے وہ اہل علم کے لیے رہنے دو، جو جانتے ہیں وہ بیان کرتے رہیں۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کرام میں بھی کتنے لوگ تھے، کوئی محدث مشہور ہے، کوئی فقیہ مشہور ہیں، کوئی مفسر مشہور ہیں، دین تو سارا جانتے تھے لیکن کسی ایک شعبے میں وہ بہت فاضل تھے۔ ان سے بھی بعض اوقات ان کے حالات میں ملتا ہے کہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ میرے بھائی فلاں سے پوچھو۔ عہد نبوی میں پوچھا گیا تو ابوبکر صدیق جیسی ہستی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو بارگاہ نبوی میں چلتے ہیں، یعنی میرے پاس اس کا جواب نہیں، آؤ چلتے ہیں۔ تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کو جواب نہیں ہے تو کہہ دو یار مجھے اس کا علم نہیں، کسی اور اہل علم سے پوچھتے۔ ضروری نہیں کہ تم اپنی شان کے لیے جو جواب نہیں بھی آتا اندازے سے دے دو، یہ درست نہیں ہے۔
کوئی شان میں کمی نہیں آتی. اللہ عالم ہے، کوئی بندہ عالم نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ہر بات جانتا ہے. دین سارے کا علم اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کوئی ایسا سوال نہیں جس کے بارے اس نے اپنے نبی کو آگاہ نہ فرمایا اور وہاں سے جواب نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین تھا، اللہ نے مخلوق کو پہنچانا تھا، حضور اس کے امین تھے. آگے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اپنی اپنی حیثیت، استعداد، شعور اور خلوص کے مطابق. تو اب حضور کے ارشاد کے مطابق، قرآن کی اطلاع کے مطابق، پوری امت میں افضل ترین ہستی ابوبکر صدیق، یہ واحد ہستی ہے جس کے بارے نازل ہوا ان اللہ معانا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. یعنی معیت ذاتی انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور سارے غیر انبیاء میں ابوبکر صدیق کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں دو ہستیاں، انبیاء میں بھی ایک ہستی ہے، غیر انبیاء میں بھی ایک ہستی ہے جنہیں معیت ذاتی حاصل. ورنہ تمام انسان معیت باری تو لوگوں کو آتے ہیں، ان اللہ مع المحسنین، خلوص سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. لیکن معلوموں سے ادھر انسان کی صفت شرط ہے، اگر احسان جاتا رہا معیت جاتی. انبیاء کو دائمی معیت حاصل ہوتی ہے لیکن میت صفاتی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم نے کہا مارے گا، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے کو بچنے کی. فرمایا ان معی ربی سیہدین. اور یہ تو نہیں کہا انی مع اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ. فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے. رب صفاتی نام ہے، میت صفاتی ہے، وہ راستہ بنا دے گا. تو انبیاء کو ہم وقت حاصل ہے لیکن وہ معیت صفاتی ہے. اولیاء کو حاصل ہے لیکن وہاں بندے کی صفت ضروری ہے، وہ صفت بدل گئی معیت ختم ہو گئی. یہ دو ہستیاں ہیں جن کی ذات کو اللہ کی معیت حاصل ہے. آپ ان پر کوئی الزام لگائیں، کچھ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے، ابو بکر ہے تو اللہ اس کے ساتھ. ان اللہ معانا، اللہ ہم، کوئی شرط نہیں، کوئی صفت نہیں، نہ ادھر نہ ادھر. ادھر ذات باری ہے، ادھر دو بندوں کی ذات ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مل گئے راستے میں ابوبکر صدیق کو. لگے نافق کا حنظلہ تھا. ابوبکر میں حنظلہ تو منافق ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا جب ہم مجلس نبوی میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے. جب ہم گھر آتے ہیں بیوی بچوں میں، کام کاج میں، کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو یہ تو منافقت. تو پریشان انہوں نے کہا ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. جواب نہیں دیا. افضل الناس پوری امت میں ہستی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات ہے، نہیں فرمایا یار اس کی تو مجھے بھی خبر نہیں ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بارگاہ رسالت میں کیفیت اور ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو اور ہوتی ہے. تو اگر یہ منافقت ہے تو پھر تو میں بھی مارا گیا. تو آج کا مولوی میں کہہ دوں کہ اس مسئلے کا جواب میرے پاس ہے تو میری شان میں کیا کروں؟ جو مجھے نہیں آتا مجھے کہنا چاہیے. اور میں تو الحمدللہ کئی سوالوں کے جواب میں کہتا ہوں بھئی یار یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھو. میں مفتی تو نہیں ہوں، فتویٰ میں نہیں دے سکتا. 12 پروگراموں میں بتاتا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں. میں جانتا بھی ہوں تو بھی میں فتویٰ نہیں دوں گا. میں نے افتاء کیا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں فتویٰ دینے کا میں کیوں دوں. اب اس سے کوئی میری کمی تو نہیں ہو جاتی. جو بات نہیں ہے وہ بتانی چاہیے، جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے.
جو نہیں جانتے وہ اہل علم کے سپرد کرو، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ وہ بارگاہ رسالت میں پناہ حاضری دی انہوں نے، یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ، فرمایا اگر وہی حال رہے جو میرے روبرو ہوتا ہے تو پھر تو فرشتے گلیوں میں تمہاری راہ دیکھیں، تم سے مصافحہ کریں۔ وہ حال دائمی نہیں ہوتا، سامنے اور بات ہوتی ہے، جب الگ ہوتے ہو تو کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں نا، سگے حضوری بے از ملک دوری، کہ حضوری میں رہنے والا کتا دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ برکت حاصل کر لے۔ یعنی دور رہنے والا نیک بھی ہو تو پاس رہنے والا کم عمل کرنے والا بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو فرمایا جو بات نہ آتی ہو وہ اہل علم کے سپرد کرو، کہہ دو یار اس کا مجھے پتہ نہیں، کسی عالم اور کسی دوسری ہستی سے پوچھ لے، کیا حرج ہے اس میں۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً جو ہلاک کے ساتھ تو ہے ہی، ہر جاہل یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے۔ علماء میں سے بھی اکثریت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ کہنا کہ مجھے اس کی خبر نہیں بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں، حالانکہ بے شمار چیزیں ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف لكل آیة منها ظہر و بطن ولكل حد مطلع رواه فی شرح السنہ۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن 7 طریقوں پر اتارا گیا ہے، ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور واسطے ہر حد کے خبردار ہونے کی جگہ ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن 7 حروف پر، تو اس میں بڑی لمبی بحث ہے، بہت مختلف آراء ہیں، لیکن بالآخر جس پر متفق ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی قرأتیں 7 ہیں، اور الحمدللہ امت ان 7 قرأتوں کی امین ہے، اور آج بھی ایسے قاری حضرات ملتے ہیں جو 7 قرأتیں جانتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کئی رمضان تراویح پڑھائی، ہر رمضان ایک نئی قرأت سے قرآن کریم ہمیں سنایا۔ وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے یہاں مقامی زبانوں میں آپ دیکھتے ہیں اہل زبان کا قول ہے کہ زبان وہی ہوتی ہے لیکن اس کے ادائیگی میں ہر 3 میل پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ مثلا پنجابی ہے تو پورے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن ہر 3 میل پر اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح ساری زبانوں میں انگریزی ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی زبان ہے، 120 کے قریب زبانیں ہندوستان میں بولی جا رہی ہیں، تو ہر زبان اس علاقے میں ساری وہی زبان ہو، لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں میں تلفظ اور ہے، دوسرے میں تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ تو دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو نازل تو ہوا اس قرأت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اہل مدینہ کی تھی، اہل مکہ کی تھی، بنیادی جو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جس انداز سے عربی بولی جاتی تھی، لیکن ارد گرد کے دیہات میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی تھا، کہیں زبر کی جگہ زیر بولا جاتا تھا، کہیں زیر کی جگہ پیش بولا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی تو آپ نے اجازت دے دی کہ ہر کوئی اپنی انداز سے قرآن کریم کو یاد کرتا رہے، کیونکہ مفہوم تو بدلتا نہیں اس سے۔ لیکن جب قرآن کریم مکمل ہو گیا اور اسلام دنیا میں پھیلا تو پھر یہ ضرورت پیش آئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن مکمل جمع ہو گیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو اتری ہے اسے فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھا جائے، یہ آیت کتنی 30ویں پارے میں آیات ہیں جو پہلے اتری اور کتنی پہلے پارے میں آیات ہیں جو آخر میں اتری۔ تو
کو ضروری نہیں کہ شان نزول کے مطابق ہو، جو اللہ کے علم میں تھا، جہاں اللہ رکھنا چاہتا تھا وہ اپنے نبی کو بتایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو وہاں لکھوایا۔ قرآن کی کتابت پہلی وحی کے نزول سے مکہ مکرمہ میں شروع ہو گئی تھی۔ جب مکمل ہوا تو قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ فرق یہ تھا کہ جو حضور نے اجازت دی تھی تو وہ تھوڑے تھوڑے فرق سے زبان میں، کہیں ایک لفظ زبر سے بولا جاتا ہے، دوسری جگہ وہی لفظ زیر سے بولا جاتا ہے، تیسری جگہ اس پہ پیش آ جاتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ سب جمع کر کے فرمایا اب چونکہ روئے زمین پر پھیل رہا ہے تو عرب کے مختلف انداز تو نہیں پھیلنے چاہیے، ایک طریقہ پھیلنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے جو ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن کریم ہے، یہ عہد عثمانی میں اس انداز پہ منتخب کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو باقی تلف کر دیے گئے، اور تب سے قیامت تک وہی طریقہ، وہی انداز بیان، وہی تلفظ قائم رہے گا، اور یہ بغیر زیر زبر پیش کے تھا۔ یہ اس پر زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے یہ عظیم کام کیا، اللہ اس کا یہ قبول فرمائے، کہ اجمیوں میں چلا گیا، انہیں عربی پڑھنے میں دقت ہوگی۔ اب ہم اردو پڑھتے ہیں جیسے ہماری مادری زبان ہے تو اس کو زبر زیر پیش ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ عرب بغیر زیر زبر پیش کے عربی پڑھ لیتے تھے، انہیں دقت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ زیر زبر ماد جزم جو اوپر نیچے نظر آتی ہے، اس نے ہمت کی، اللہ نے اسے توفیق دی، تو یہ ہمارے لیے غیر عربوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی الحمدللہ کہ ادائیگی وہ ہو جائے۔ تو وہ ساتھ کریں تو الحمدللہ امت میں محفوظ ہیں، لیکن وہ جو اندازے، مختلف اندازے تھے کسی لفظ کو بولنے کے، جو رواج تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 7 حروف پر اتارا گیا، ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے۔ یہ آیت کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ تو باطل فرقے اس حکم سے بھی بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ظاہر دین اور ہے باطن اور ہے، بھائی تم نماز نہیں، بھائی یہ نماز تو ظاہر دین میں ہے نا، باطن دین اور ہے، تم روزہ نہیں رہے، وہ ظاہری حکم ہے بھائی، باطنی حکم اور کمال ہے، یہ کوئی ظاہر بات ہے۔ ظاہر اور باطن آیت کا کیا ہے؟ ظاہر ہے دماغ میں، زبان پر دماغ میں نقش ہو جانا، یا زبان پر آیت کریمہ کا جاری ہو جانا، یا دماغ میں اس کا معنی سمجھ لینا، یہ ظاہر ہے آیت کا۔ اس کی جو کیفیت ہے، اس کا دل میں اتر جانا، یہ آیت کا باطن ہے۔ کتنی خبریں ہیں ہم سنتے ہیں، یار فلاں جگہ 10 قتل ہو گئے، وہ ہمارا دماغ سنتا ہے، کہتے ہیں برا ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ اپنا کوئی فرد قتل ہو جائے ایک بھی تو دماغ تک رہتا ہے، یہ صدمہ دل میں جاتا ہے، وہ جو دل میں جاتا ہے نا وہ اس بات کا باطن ہے۔ وہ جو ہم نے کسی کا سنا اور سنی کر دی، وہ اس بات کا ظاہر تھا۔ وہ جب اپنے ساتھ بیتی اور جو دل پہ پیتی، دل پھٹنے کو آ گیا، یہ آیت کا بات ہے۔ جنت کی بات ہو تو دل میں محسوس ہو جنت کی راحت، یہ آیت کا بات ہے۔ جہنم کا ذکر آئے تو دل میں لرزہ طاری ہو جائے، جہنم کا نقشہ پھر جائے سامنے، یہ آیت کا بات ہے۔ کوئی الگ دین، آیت کا ظاہر الگ نہیں، باطن الگ نہیں، جو دل میں کیفیت آتی ہے وہ باطن ہے، اور یہ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتی ہے، ورنہ حضور کا ارشاد ہے نا کہ آخر زمانے میں قرآن حلق سے اوپر رہ جائے گا، یاد بھی کرتے رہیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے، لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں آئے گی، اس کے مطابق عمل نصیب نہیں ہوگا، چونکہ عمل نصیب ہوتا ہے ان کیفیات کی وجہ سے جو دل میں محسوس ہوتی۔
تو فرمایا ہر آیت کا ظاہر ہے ایک اور ایک اس کا باطن ہے، اور ہر حد کے لیے خبردار ہونے، کوئی حد عبور نہ کی جائے۔ ہر احکام کی، شریعت کی حدود ہیں، آداب ہیں، لحاظ ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے، حد شرعی عبور نہیں کرنی چاہیے۔ بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ احکام الہی کو ناجائز اور غلط تعویلوں اور تعبیروں سے توڑ کر پھر اسے اپنی مرضی کر کے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عن ابن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ آیۃ حکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلۃ ما کان سوا ذلک هو فضل رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے، آئے محکم مضبوط آیت جس کا معنی واضح ہے، اس پر پورے خلوص سے، پورے یقین سے، اعتماد سے، پوری کوشش سے عمل کیا جائے۔ سنت قائمہ، وہ سنت جو قائم، جو عہد نبوی سے لے کر آج تک آ رہی ہے، اس میں حجت بازی نہ کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس پہ نہ کیا جائے، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا جائے، یہ دین ہے۔ او فریضۃ عادلہ، یا فریض عادلہ، یعنی وہ فرائض جو نہایت عدل کے ساتھ انسان کے ذمہ لگا دیے گئے، اس کے علاوہ باقی سب فضول ہے۔ فرمایا یعنی دین بڑی سیدھی سیدھی بات ہے۔ قرآن کو اللہ کا حکم، اللہ کی بات سمجھ کر دل سے قبول کرنا، پوری محنت سے اس پر عمل کرنا، حضور کی سنت قائم کرنے کے لیے جان لڑا دینا، وہ فرائض جو، وہ حدود جو اللہ نے متعین کر دی ہیں ان پر قائم رہنا۔ اس کے باقی ساری باتیں جتنی بحث فرمایا ان سے کچھ حاصل نہیں، سب فضول ہے۔ وَنَوْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مامور او مختار رواہ ابو داؤد وراہ ابو الدارمی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی او فی روایت او مرعن بدل او مختار۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ بیان کرے گا، یعنی لوگوں کو تقریریں کرنا، رہنمائی کرنا، کسی طرف ڈھالنا بنانا، کسی راستے پہ لوگوں کو چلانا، فرمایا یہ کام کرتے ہیں حاکم، جو سربراہ ہوتے ہیں قوم کے، وہ کرتے ہیں، او مامورن، یا جو ان کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں، مامور کر دیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے سیاستدان ہماری رہنمائی کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن لوگ اسی چال پہ چلتے ہیں نا جدھر رہنمائی کی جاتی ہے، یا وہ لوگ جنہیں وہ مقرر کر دیتے ہیں۔ او مختال، یا وہ بندہ پھر لوگوں کے آگے لگ جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں بہت عالم ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، یا پھر وہ شیخی بگارنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ کا ارشاد عالی صحیح ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہل علم ملک میں ایسے بے نظیر لوگ آج بھی موجود ہیں جو متقدمین کی مثال ہیں، تو ان کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کوئی۔ سیاستدان غلط فیصلہ بھی کر دیں سارے مان لیتے، بڑے بڑے علماء کی رائے کو نہیں پوچھتا،
سوائے خوش نصیب بندوں کے جنہیں اللہ نے نصیب کر دی ہے، جو ان خرافات کو چھوڑ کر اہل اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن اکثریت، قوم کی اکثریت حکمرانوں کے پیچھے ہے۔ جیسا وہ حکمران جیسا لباس پہنے ساری قوم ویسا لباس پہن لیتی ہے، جیسا ٹیڑھا منہ کر کے وہ بات کرے ساری قوم ویسا منہ کر کے بات کرتی ہے، جیسی حرکات و سکناتوں ساری قوم پیچھے، یا پھر جو اس کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں لوگ ان کی بات مانتے ہیں، اور یا پھر جو خود کو بڑا متکبر سمجھتا ہو، نہ وہ حکمرانوں کی پرواہ کرے، نہ دین کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، وہ اپنی بات اپنی شیخی بگاڑتا رہتا ہے، وہ باز نہیں آتا۔ یہ ابو داؤد اور دارمی نے روایت کی ہے، اور حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد ماجد اور انہوں نے اپنے والد دادا سے روایت میں مختال کی جگہ مران لکھ دیا ہے کہ وہی مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ یا وہ بندہ جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، خود کو عقل کل سمجھتا ہو، وہ شیخی بگاڑتا رہتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہے جو ہمارے ٹی وی پہ دانشور بیٹھ کر روز فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کوئی کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ساری رات سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوتے رہتے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا یا اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بڑا دانشور سمجھتے ہیں، وہ شیخی بگاڑتے رہتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، اور فتویٰ دینے کا بڑا جرم اس کے ذمہ ہے۔ فتویٰ دینے کا حق اس کو ہے جس نے فتویٰ دینے کی حیثیت علمی طور پر حاصل کی ہے، ہر ایک کو نہیں۔ اور جس نے اپنے بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دیا جس میں وہ جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، اس نے خیانت کی، بددیانتی کی، دھوکہ دیا، ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ بھی اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب اسے پتہ ہے کہ یہ کام کر کے اسے نقصان ہوگا تو کیوں اسے اس کا مشورہ، ایسا مشورہ نہ دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دونوں باتیں عام ہیں۔ فتویٰ سے مراد فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے جو عامت الناس میں ہے، کوئی بیمار ہو جائے، جو بیمار کرسی کے لائے وہ ایک نسخہ بھی بتا دے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ وہ خواہ اسے کھا کر مرے یا جیے، اس سے اسے غرض نہیں ہوتی۔ بھی تم نہ ڈاکٹر ہو، نہ تم حکیم ہو، نہ طبیب ہو، نہ مرض سمجھتے ہو، نہ علاج ہو، تو نسخہ کیوں بتا رہے بغیر جانے؟ اور یہ ہمارا رواج ہے، بیمار پرسی کے لیے آئیں گے، اور یہ تو فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اس نے یہ کھایا تھا، وہ ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ۔ یار خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں اس کی بیماری کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، اس شے کا اثر کیا ہے، اسے فائدہ دیا، اس کا کوئی بیماری کی وجہ اور ہو، اسے نقصان دے، پھر کون ذمہ دار؟ اسی طرح اہل علم جنہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ علمی مسائل کا فیصلہ وہ فتویٰ دیں۔ ہر بندہ فتویٰ دینے لگ جائے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور پھر ایسا مشورہ دینا جان بوجھ کر پتہ ہو کہ اس میں مارا جائے گا، یہ اس کے مال کا نقصان ہوگا، یہ اس کی بےزتی ہوگی، اسے بھڑکا کر آگے کر دینا، فرمایا یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے، ظلم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِّمُ الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُ النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ۔ سبحان اللہ۔
فرمایا لوگوں قرآن کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ مجھے تو اللہ کریم اپنے پاس بلا لیں گے، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، مجھ سے تو ہمیشہ اس طرح نہیں سیکھ سکتا۔ تو فرمایا بندہ ساری عمر دولت کمانے میں لگا رہتا ہے، کر کما 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 کر، یا لوگ کھا جاتے ہیں یہ چھوڑ کے مر جاتے ہیں، آپ تو وہی 2 چپاتیاں کھانی ہیں نا صبح شام جو نصیب میں ہے۔ تو فرمایا ساری عمر اس طرح ضائع نہ کرو، دنیا کا کام کرو، حصول رزق کے لیے محنت کرنا عبادت ہے، رزق حلال کے لیے مشقت کرنا اللہ کا حکم ہے، رازق وہ ہے۔ اس لیے ناجائز ذرائع استعمال، جب ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہو تو ربوبیت سے ایمان اٹھ گیا، پھر اللہ کو رب اور رازق نہیں مانتے، پھر اپنی ہمت سے کرنا ہے۔ لیکن زیادہ محنت قرآن سیکھنے اور اسے آگے پہنچانے میں کرو کہ میرے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو زندہ رکھے۔ قرآن کو تو اللہ نے رکھنا ہے قیامت تک، اور قرآن کو بندوں کے سینوں میں، بندوں کی زبانوں پر، بندوں کے عمل میں ہی رکھے گا نا۔ ایسے بندے قیامت تک وہ رکھے گا جنہیں قرآن یاد بھی ہوگا، جو قرآن سمجھتے بھی ہوں گے، جو قرآن پر عمل بھی کریں گے، تبھی قرآن کی حفاظت ہوگی۔ لیکن فرمایا تم ان میں شامل ہونے کی کوشش کرو، سیٹھ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، جرنیل بن گئے، یہ ساری چیزیں قبر سے باہر ہی رہ جائیں گی، ذمہ داریاں اندر جائیں گی کہ اگر جج بنے تھے تو کیا انصاف کیا، جرنیل بنے تھے تو کیا حق ادا کیا، امیر ہو گئے تھے تو کیا انصاف کیا اور کیا عمل کیا۔ قرآن دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ اور پھر لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ عظیم منصب اب تمہیں اللہ نے میرے تو فیض دے دیا، تو یہ قرآن سیکھو اور اسے آگے سکھاؤ۔ وعن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختص فيه العلم من الناس حتى يقدروا منه على شيء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھائی اور فرمایا ایسا وقت آ رہا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ علم لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا، پھر انہیں کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں، مفہوم ارشاد باری کا یہ تھا کہ یہ میری ذات مصدر علم ہے، جتنا حاصل کرنا ہے میری ذات سے کر لو، جب مجھے اللہ کریم بلا لیں گے تو تمہارے پاس علم کا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ اور الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے ارشاد کا حق ادا کیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی دفعہ میں سوچتا ہوں، بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں اس راہ میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو سوال آتے ہیں اس کا جواب صحابہ نے پہلے لے رکھا ہوتا۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ جو ادب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وہ مثالی ہے، جتنا احترام انہوں نے، جتنی محبت انہیں تھی وہ مثالی ہے۔ اس کے باوجود اس ارشاد کی تعمیل انہوں نے ایسی کی کہ کوئی قیامت تک جو سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ نے پہلے حضور سے پوچھ رکھا ہوتا ہے، ہمارے متقدمین سے اس کا جواب مل جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں وقت حضور سے یہ پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ پاک ان کے درجات اور بلند فرمائے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی روایت یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من العالم مدینہ رواہ الترمذی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سواریوں کو تھکا دیں گے۔ اس وقت تو بڑی سواری اونٹ تھا، فرمایا اونٹوں کے جگر جلا دیں گے، یعنی جیسے آج گاڑی ہے تو گاڑی کا انجن بھگا بھگا کر بٹھا دیں گے، یا ہوائی جہاز کو بھگا بھگا کر اڑنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے علم کی تلاش میں۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بھاگیں گے علم کی تلاش میں، اور دنیا میں کہیں نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ مدینہ منورہ رجوع کریں، تو وہاں میرے علوم کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر ہیں جہاں حضور کی دی ہوئی خبر صدق کے مطابق دجال بھی داخل نہیں ہو سکے۔ دجال پوری دنیا پہ پھرے گا نا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، حفاظت کے لیے فرشتے معمور ہوں گے۔ تو فرمایا جب دنیا میں علم ناپید ہو جائے گا، لوگ تلاش کے لیے تھک جائیں گے، اس وقت بھی میرے شہر میں حرم پاک میں علم موجود ہوگا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارے گمراہ مدینہ اور مکہ میں ہیں، ان کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بے تفاوت کو جاس کتنے فاصلے پڑ گئے حق میں اور ہم میں، کہاں حقائق تھے، ہم کہاں پہنچ گئے۔ ایک پیر صاحب کا میں نے سنا، اس پہ آ رہا تھا یہ جو انٹرنیٹ پہ، ایک مرید نے سوال کیا کہ جا تو رہا ہوں حج پر، مجھے تو وہ تسبیحات یاد نہیں جو طواف میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب طواف کی تسبیحات یاد کرنا اچھی بات ہے، مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ درود شریف پڑھو، اللہ اللہ کرتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا مطلوب ہے۔ آتی ہوں بہت اچھی بات ہے، نہ آتی ہوں۔ پیر صاحب نے فرمایا طواف کے دوران ان سعودیوں کو گالیاں دیتے رہنا۔ اس نے کہا حضرت بیت اللہ میں حج کے لیے جاؤ، طواف کے دوران گالیاں؟ نے فرمایا ان کو گالیاں دینا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم کیا فرما رہے؟ یہ ہمارے پیر ہمیں کہاں لے جا رہے؟ اور اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں انہوں نے عمر بسر کی، روئے زمین پر اپنی مثال اپنے عہد میں آپ تھے، شہر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کی کہ امام آپ کو روئے زمین پر آپ کے علم کی لوگوں کو ضرورت ہے، آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے۔ کہتے حج فرض ہو گیا تھا، حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوں، حج کر کے آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ فرماتے تھے میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، کیا خبر کہاں موت آ جائے، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ آج بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ تو اس حد کے لوگ کہتے تھے کہ اس حدیث سے مراد امام مالک ہیں، لیکن یہ حدیث ایک وقت ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے امت کی رہنمائی ہے کہ جب کہیں بھی علم حق نہ ملے تو مدینہ منورہ کے علماء سے مل جائے۔ وعنہ قال فيما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها
اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو میں جانتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کا دین تازہ کرتا ہو، جسے انہوں نے مجدد کا لفظ استعمال کیا، تجدد الدین یتجدد لہا، اسی سے مجدد کہتے ہیں کہ ہر صدی کے آخر پہ مجدد ہوتا ہے۔ اب اس پہ علماء نے بہت تشریحات کی ہیں کہ وہ ایک فرد ہوتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کامل ولی جو بہت سے لوگوں کی تربیت کر کے انہیں راہ راست پہ لاتا ہے، دین کو پھر زندہ کر دیتا ہے، کوئی عالم ربانی جو علم دین کو بہت پھیلاتا ہے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے، اور اکثریت علماء کی بھی اس بات پہ دوسرے علماء کی بھی متفق ہے کہ یہ مجدد ایک فرد نہیں ہوتا، ایک جماعت ہوتی ہے جو ان ارشادات عالی پہ متفق ہوتی ہے جو خالص ارشادات نبوی ہوتے ہیں، قرآن کا مفہوم خود اخذ کرتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، دوسروں کو سکھاتی ہے، اور دین میں یوں تجدید ہو جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ کریم تجدید دین کا ایک اتمام فرماتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ایک جماعت، اور ہر جماعت کسی فرد کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جماعت بھی تو اکیلے خود بخود نہیں بن جاتی، کوئی بناتا ہے، کوئی اس کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی سکھاتا ہے، کوئی رہنمائی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر صدی پہ یہ انقلاب اللہ کریم لاتے ہیں اور دین کو قائم رکھتے ہیں۔ وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتخال للمبتلین وتعویل الجاہلین رواه البیکی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن عذری سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اس علم کو ہر جماعت آئندہ نیک لوگ لیں گے جو اس علم کی حد سے بڑھ جانے والوں کا تغیر دور کریں گے۔ یعنی علم دین اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی، اور اللہ کے نیک بندے خلوص والے مخلص لوگ اسے حاصل کریں گے، اور پھر دوسروں کو جو دین کے معاملے میں پریشان ہوں گے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، وہ حیران ہیں کدھر جائیں، کیا کریں، کیا نیکی ہے، کیا ثواب ہے، کیا گناہ ہے، کیا کرنا ہے، ان کا تغیر دور کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، اور باطل والوں کے جھوٹ اور جہلوں کی تعویل کا رد کریں گے۔ بے دینوں نے، باطل فرقوں نے جو جھوٹ کے طومار باندھ رکھے ہوں گے، بے دین لوگوں نے دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے غلط تعویلیں گھڑ رکھی ہوں گی، وہ اللہ کے بندے ان چیزوں کو رد کریں گے، ان کی تردید کریں گے، اور لوگوں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تیسری فصل شروع ہوتی ہے ان الحسن رضی اللہ تعالیٰ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت ويطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلا روایت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی وصال نبوی کے وقت، تو انہوں نے کسی صحابی سے، مرسل وہ روایت ہوتی ہے جو براہ راست نبی کریم سے راوی نے نہیں سنی، دوسرے کسی راوی سے سن کر اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ وہ علم تلاش کر رہا ہے اس غرض سے کہ اس سے دین کی خدمت کرے، اسلام کو زندہ کرے، لوگوں کو حق بتائے، اور اسی تلاش میں وہ حاصل نہیں کر سکا، موت آ گئی، پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، مشقت کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، موت نے آ لیا، فرمایا اس کو بھی اتنا درجہ جنت میں ملے گا کہ اس کے اوپر صرف انبیاء کا درجہ ہو۔
پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقصد کو پا لیتے ہیں، علوم مکمل کر لیتے ہیں، مقامات حاصل کر، اور پھر لوگوں کو وہ علوم اور مقامات و کیفیات تقسیم بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا۔ اللہ وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلین كانا فی بنی اسرائیل احدہما كان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر وآخر یصوم النہار ویقوم اللیل ایہما افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت حسن پھر مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، دو بندے تھے، عالم تھے، ایک فرائض ادا کرتا، پنجگانہ نماز ادا کرتا، رمضان کے روزے رکھتا، زکوٰۃ دیتا، حج فرض، جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر کے باقی وقت لوگوں کو دین سکھانے میں لگا دیتا، اور دوسرا سارا دن روزہ رکھ لیتا، سارا دن عبادت کرتا رہتا، نوافل پڑھتا رہتا، تسبیحات پڑھتا رہتا، ساری رات نوافل پڑھتا رہتا، رات دن محنت کرتا اور روزے سارا سال رکھتا تھا۔ تو عرض کیے گئے یا رسول اللہ ان دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جو اللہ کے فرائض پورے کر کے پھر باقی وقت لوگوں کو دین سکھانے میں لگاتا ہے، وہ شخص جو رات دن عبادت کرتا ہے اس پر اس کی فضیلت ایسے ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت اس کے فرائض ادا کرنے کے بعد اس کے دین کو پھیلاتا ہے، اس کے نور کو پھیلاتا ہے، اور اس کا فائدہ متعدی ہے، بے شمار اللہ کی مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ ایک بندہ رات دن اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہے، دوسرے کو تو نہیں ہے نا، کسی کا تو کچھ نہیں بن رہا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جتنی تم میں سے ادنا صحابی پر مجھے فضیلت حاصل ہے، ایسی فضیلت اس عالم کو اس عابد پر حاصل ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم محض اپنی نجات کے لیے مجاہدے نہ کرتے رہیں، فرائض سے فرار ممکن نہیں ہے، لیکن باقی وقت کو محض دنیا کے لیے ضائع نہ کیا جائے، دین سیکھا بھی جائے، دین سکھایا بھی جائے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتاج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والا، دین کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، عمل کرنے والا شخص بے نظیر ہے، بہت اچھا ہے، اور بہترین کام یہ ہے کہ اس سے سیکھا جائے، حاصل کیا جائے، اس کا محتاج ہوا جائے تو وہ نفع دیتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا بھی جائے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات بندہ سیکھ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی کیفیت پا لیتا ہے۔ اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو یہ اللہ کے بندے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اسے لوگوں سے انہوں نے کچھ لینا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ان سے طلب کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان سے بے نیازی برتتے ہیں اور ان کی پرواہ، وہ بھی ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا علماء حق سے، علماء ربانی سے، اہل اللہ سے طالب بن کر جانا چاہیے، طلب کرنی چاہیے، تو فرمایا بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں تو انہیں بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی تو نہیں چاہتے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مجھے شرینیاں دیں اور میری واہ کریں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وعن اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبليت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات فلا تمل الناس هذا القرآن وألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت وإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وأنذر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لا يفعلون ذلك۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہر ہفتہ میں ایک دفعہ واعظ کرو، حدیث پاک، قرآن پاک، دین بیان کرو۔ اگر تم چاہتے ہو نہیں زیادہ تو 2 دن کر لو، 3 دن کر لو، لیکن لوگوں کو قرآن و حدیث سے تنگ نہ کر، ایسی صورت پیدا نہ کر دو لوگ کہیں یار اس سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی، اور ایسا نہ کرو کہ لوگ کسی اور کام میں مشغول ہوں، تم جا کر ان کی باتیں قطع کر کے واز کرنا شروع کر دو۔ لوگوں کو تنگ نہ کرو، انہیں اللہ کے دین سے بیزار نہ کرو، اس کا جواب تمہیں قیامت کو دینا پڑے۔ یہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے نا، بلکہ ایک بات شاید آپ کو بھی اس کا تجربہ ہو، ہم جنازے کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی بڑا وقت نکال کے جاتا ہے، دھوپ گرمی بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، موسم شدید بھی ہوتا ہے، جب صفیں بن جاتی مولوی صاحب باز کرنا شروع کر دیتے، میت بھی پڑا ہوا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کھڑا نہیں ہے، وہ واز کیے جا رہے ہیں، اب بولو تو کہتے ہیں تم قرآن میں مداخلت کرتے ہو، تم اللہ کا دین نہیں سمجھتے۔ فرمایا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ جب موقع ہو، لوگ تمنا کرتے ہوں تو دین کی بات کرو، اور جتنا وہ برداشت اتنی کر کے دعا کرو اللہ سے، اپنی دعا سے بات کو ایسا نہ کرو کہ لوگ بیٹھے کو آپس کی بات کر رہے ہیں، کوئی ان کا کاروبار ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں، کوئی اور کوئی معاملہ ہے اس کے، تم جا کر چپ کرو میں تمہیں قرآن سناؤں۔ یار کو خدا کا خوف کرو، لوگوں کو قرآن سے بھگانے کی نہ سوچو، لوگوں میں قرآن کی طلب پیدا کرو، دین کی طلب پیدا کرو، لوگوں پر دین مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ دین سے بھاگ جائیں گے۔ اگر بھاگ گئے تو اللہ کے نزدیک تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ میرے بندوں کو تو نے کیوں بھگا دیا۔ اور وہ فرماتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، اتنا ہی ارشاد فرماتے تھے، لوگوں میں طلب رہتی تھی کہ اور بیان ہوتا تو حضور دعا فرما کے ختم فرما دے۔ صحابہ کرام کا بھی انداز یہی ہوتا تھا کہ مجمع کہتا تھا ابھی نہیں یار ابھی بات ختم ہے، وہ ختم کر کے دعا مانگ کے رکھ، لوگوں میں طلب باقی رہتی تھی۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں یار بس بھی کرتا، یہاں ہمارا علم یہ ہے کہ بندہ دعا شروع کر دے، وہ نہیں یار، دعا کو تو چھوڑو، سلام پھیرنے میں اتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ پچھلے چھوڑ کے چلے جاتے، ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، سادہ سی بات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ۔ آپ نے قرأت کر لی، نماز میں پڑھ لی، آپ کی لوگوں نے قرأت سن لی، اب سلام میں آپ لمبی قرأت کر کے لوگوں کو، وہ پیچھے جو نمازی بیٹھے انہیں مسئلہ تو آتا نہیں، مولوی صاحب ابھی اس طرف اللہ لمبی کر رہے ہیں، وہ سلام پھیر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب مولوی نے ختم نہیں کیا، امام نے، پچھلے فارغ ہو گئے، اس کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو رحمت اللہ لمبی کر رہا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، وہ تو جانتا نہیں تھا، تو نے اسے ایسی مصیبت میں کیوں ڈالا، اتنی لمبی کیوں کی؟ لوگ جنازے کے لیے آتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ خواہ ان پہ مسئلہ، جب لوگوں میں طلب پیدا ہو پھر بھی انہیں تھکا کے نہ چھوڑو، وہ چاہتے ہو کہ اور بیان ہو، ختم کرو اور دعا سے ختم کرو۔ عن واصلۃ ابن الاسقى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من الاجر وان لم یدرکہ کان لہ کفل من الاجر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو علم کی طلب میں نکلا اور اس نے پا لیا اسے 2 گنا ثواب ہوگا، یعنی اس کے عمل سے 2 گنا ثواب، اسے کم از کم 2 گنا اجر اسے اللہ کریم دیں گے۔ اگر ایک عمل کا اللہ کریم نے 10 سے 700 گنا لکھا ہے تو اسے 1400 گنا مل جائے گا۔ اور نہ پا سکا، کوشش کی علم حاصل کرنے کی، سفر کیے، گیا اور راستے میں موت آ گئی تو فرمایا 1 گنا ثواب اس کا بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ بھی 1 گنا ثواب۔ اگر علم حاصل نہیں کر سکا، سمجھ نہیں سکا، آگے اس پر عمل نہیں کر سکا، پھر بھی طلب علم کی فضیلت یہ ہے کہ 1 گنا ثواب اس کو بھی اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔